الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ جناب عثمان کے قتل کا حکم دینے والی حضرت عائشہ تھی، وہ فرماتی تھی اقتلوا ناصل فقد کفر۔ ناصل ایک یہودی لمبی داڑھی والے سے نسبت دیتی تھی اور کہتی تھی اس یہودی کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان کا قتل حضرت عائشہ نے کروایا تھا، انہوں نے کافر قرار دیا تھا۔ یہ جو بات آج تکفیر کی ہوتی ہے، تکفیر کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا اور عالم اسلام میں جنگوں کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا۔ حضرت عثمان کی تکفیر کی تھی اور ان کے قتل کے لیے فتویٰ دیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی سنا شیعہ ذاکر شہریار رضا آبدی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اپنی گندی ذہنیت کا اظہار کرتے ہوئے 3 شدید قسم کے گھنونے بہتان لگا رہا تھا۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا فتویٰ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی کہا اور انہوں نے ان کو کافر قرار دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ تکفیر کا اور قتل کا اور جنگوں کا دروازہ کھولنے والی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی ماں، عظیم الشان عورت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جن کی برات قرآن میں اللہ جل شانہ نے نازل کی، ان پر اس خبیث نے کتنے سخت قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے اس شیعہ ذاکر کے چیلوں سے کہ ہمارا یہ بیان اس ذاکر تک پہنچائیں اور اس سے کہیں کہ اگر تو واقعی حلالی ہے اور تو واقعی تو نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے تو اہل سنت کی کسی ایک کتاب سے ایک روایت پیش کر دے جو صحیح ہو یا حسن ہو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا، یا آپ کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا، یا کسی طرح سے بھی حضرت عثمان کے قتل میں آپ کا ہاتھ تھا، یا آپ نے کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کی ہو، آپ کو نعوذ باللہ کافر یا یہودی قرار دیا ہو۔ اگر تم اپنے اس دعوے کو ثابت نہ کر سکے تو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کے اندر تم سے بڑا غلیظ اور رذیل صحابہ کا دشمن اور کافر کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جھوٹے راویوں کی، مجہور راویوں کی کوئی روایت پیش نہ کرنا، ورنہ ہم تمہاری کتابوں سے ایسی روایتیں پیش کریں گے کہ جن کو سنتے ہی تمہارے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں، تمہاری اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر جو قرآن لے کر آئے تھے اس کی 18,000 آیتیں تھیں۔ کیا تم اس روایت کو صحیح مانتے ہو؟ اصول کافی میں روایت موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں یزید کا غلام ہوں۔ کیا تم اس روایت کو صحیح مانتے ہو؟ اگر تم اپنے خلاف آنے والی روایتوں کو راویوں کے ضعف اور کذب کی وجہ سے نہیں صحیح مانتے تو ہم صحابہ کرام کے خلاف آنے والی جھوٹی، موضوع، بناوٹی، جعلی روایتوں کو کس طرح قبول کر لیں؟ اور آؤ سنو، ہم تمہیں ایک روایت سناتے ہیں جو سکہ راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو میں نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا بصرہ سے۔ کس قبیلے سے ہو؟ بکر بن وائل سے۔ اس کی کس شاخ سے ہو؟ قیس بن ثعلبہ سے۔ تو میں نے کہا ام المومنین حضرت عثمان امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے سننا جو سکہ راویوں نے ہم تک پہنچائے ہیں، اور رافضیوں، جھوٹے کذابوں، دجالوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا قتیلا واللہ مظلومن، اللہ کی قسم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مظلومن شہید کیے گئے۔ اگلی بات سنو، لعن اللہ من قتلہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ تم کہتے ہو حضرت عائشہ حکم دینے والی، حضرت عائشہ قتل کرنے والی، اور لعنتیوں جھوٹوں، ان کا اپنا بیان سنو کیا فرماتی ہیں۔ وہ تو ان کے قتل کرنے والے بندوں کے اوپر لعنت کر رہی ہیں، وہ کس طرح کسی طرح سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 97 امام طبرانی نے سے روایت کیا ہے۔ حضرت امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے طلق کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ تو اس معتبر روایت سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو انتہائی برا سمجھتی تھی، اور آپ کی شہادت کو مظلومانہ سمجھتی تھی، اور آپ کو شہید کرنے والوں کو ظالم سمجھتی تھی، اور ان کے اوپر لعنت کرتی تھی، تو وہ کس طرح آپ کے قتل میں شریک ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اس رافضی بدبخت نے مسلمانوں کی ماں کائنات کی پکیزہ ترین عورت پر ذلیل ترین جھوٹ بولا ہے۔ اب ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں ان بریلوی بدبختوں سے کہ جنہوں نے آصف جلالی کی حسد میں آ کر رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے اس کے خلاف بیان دیے تھے کہ حضرت فاطمہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا گستاخی ہے، کفر ہے، فلاں ہے۔ آؤ اس رافضی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تکفیر کی نسبت کی، قتل کی نسبت کی، ایک جلیل القدر صحابی کو یہودی کہنے کی نسبت کی۔ جس طرح تم اشرف آصف جلالی کے خلاف کانفرنسیں کرتے تھے، اس کے خلاف بھی کرو، جس طرح اس کے خلاف کیس کرواتے تھے یہاں بھی کرواؤ، جس طرح اس کے خلاف رنگ برنگے نعرے لگاتے تھے یہاں پر بھی لگاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے دل کے اندر مسلمانوں کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا بھی عظمت و عزت ہے۔ یاد رکھو، اگر حضرت فاطمہ کی طرف خطا کی نسبت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور آیت تطہیر حضرت ابن عباس کے صحیح قول کے مطابق نازل ہوئی امہات المومنین کے متعلق ہے، تفسیر ابن کثیر میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اتنے بڑے بڑے جرائم کی نسبت کرنا گستاخی کیوں نہیں ہے، کفر کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چل جائے گا۔ اگر تم نے حضرت عائشہ کا دفاع نہ کیا تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا تمہارا مقصد امہات المومنین بناتے رسول کا دفاع کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک شخص کے متعلق اپنے حسد کا اظہار کرنا ہے۔ آؤ نا ذرا ان اسرافسی کے خلاف بیان دو، اس کے خلاف پرچہ کٹواؤ، اس کو برا بلا کہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے اندر کتنا ایمان و جرأت ہے۔